السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المقيم الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا اپنی انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقائے نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصبانہ درود و سلام کرنا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متقبل اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الآفات والآفات وتقضينا بحاجة الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی علی وسلم سلام متعمہ على سيدنا محمد وعظيم نزل الحمد لله فضلنا فرجل لك ورمضك بالحبائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويصفص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بيد كل معالم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، بڑی مشہور و معروف یہ آیت کریمہ سورۃ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے: مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جاتا، بینہما برزخ لا یبغیان، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے پر بڑھتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، تو اس میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن بعض علماء جو اولیاء کے زمرے میں بھی آتے ہیں، انہوں نے جب اس کی باطنی تفسیر کی تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ ہم نے دو سمندر بہائے جو مختلف ہیں، جو الگ الگ ہیں، تو اس میں سے ایک سمندر کا نام حضرت سیدنا مولا علی کا مطلب جل کر ہے، اور دوسرے سمندر کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو سمندر بہائے۔ یہ دو سمندر ہے کہ جو مختلف ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، تو تو دیکھے گا کہ یہ ایک دوسرے پر سبقت نہیں لے جاتے، یہ مل کر بھی نہیں مل پاتے، یعنی کہ سیدہ فاطمہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان جدا جدا ہے۔ حضور نے دونوں کے مقام اور مرتبوں کو بیان فرمایا ہے کہ مولا علی کی شان اپنی جگہ ہے، سیدہ فاطمہ کی شان اپنی جگہ، اور فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دو سمندروں کے اندر سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، لولو اور مرجان نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں، سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں بہت قیمتی موتی جواہر پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے لالو گوہر پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدنا مولا علی کا ذکر کری اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملایا، تو ان سے جو حضور کی اولاد کا سلسلہ چلا یہ کسی موتی اور مونگے سے کم نہیں ہے، یہ لال و گوہر سے کم
نہیں ہے۔ جس طرح سمندر میں کئی قسم کے کئی اقسام کے موتی ہوتے ہیں، کئی قسم اور کئی اقسام کے لال و گوہر ہوتے ہیں، ایسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، جن میں دو حضرت امام حسن اور امام حسین لولو والمرجان ہے۔ اب فرماتے ہیں علماء آگے کہ اسی طرح جب یہ سمندر سے جو نہریں نکلی ہے، ان نہروں سے بھی جو لولو اور مرجان نکلتے ہیں وہ اسی سمندر کے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو سیدنا حضرت میر میرا شاہ جیلا سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کون ہے؟ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ معین بے کسا سلطان خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ دونوں موتی، یہ دونوں لولو اور مرجان اسی سمندر کی دین ہے، اس لیے کہ دونوں نجیب الطرفین سید ہے، دونوں نجیب الطرفین سید ہے، دونوں کا رشتہ نسب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کے ملتا ہے، دونوں حسنی حسینی سید ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا مولا علی کریم رضی اللہ تعالیٰ کی جو نسبی اولاد ہے وہ سیدنا مولانا حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تبارک تعالیٰ تھا، اور ان دونوں کا رشتہ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ تو گویا اسی سمندر کے یہ دو موتی ہے، لولو اور مرجان ہے، ایک میر میرا ایک بغداد کے شہنشاہ ہے تو دوسرے ہندوستان کے شہنشاہ۔ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محی الدین بنایا۔ محی الدین، محی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنے والا، کیونکہ محی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، کیونکہ اللہ ذاتی طور پر ہر ایک کو پیدا فرماتا ہے، زندہ فرماتا ہے اور وہی موت عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے جس بندے کو جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے اپنے محبوب بندے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو محی الدین بنایا، دین کا زندہ کرنے والا۔ ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہی اٹھایا تو وہ بوڑھا جوان ہو گیا۔ آپ نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں دین ہوں، میں دین اسلام ہوں، میں کمزور پڑ گیا تھا لیکن جیسے ہی آپ کی جلوہ گری ہوئی اب میں پھر سے جوان ہو گیا۔ گویا آپ نے دین میں وہ تجدید فرمائی، آپ نے دین کو وہ تقویت پہنچائی، دین پر وہ احسان فرمایا کہ دین کو اثر نو آپ نے زندہ فرمایا۔ اسی لیے آپ کا لقب ہوا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ اور ادھر سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اسم گرامی آپ کا جو ہے تو لقب کیا ہے؟ معین الدین۔ معین کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی وہ مدد کی ہے کہ جہاں سے چلے ہیں اور اجمیر تک پہنچے ہیں تو ہر جگہ اسلام کی خوشبو بکھیرتے گئے، اور جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کو اسلام سے بھر دیا، وہ اسلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ لولو اور مرجان ہے، ایک محی الدین ہے تو ایک معین الدین ہے، ایک دین کو زندہ کرنے والا ہے تو ایک دین کی مدد کرنے والا ہے۔ اور یہ دونوں کس کی دین ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمندر سے نکلنے والے۔ اور آل کس کی ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج چونکہ ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ جو بڑی عزت اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو جہاں کئی بزرگوں سے نسبت ہے، اس مہینے میں جہاں کئی بزرگوں کے آراس منائے جاتے ہیں، ان کے تہوار منائے جاتے ہیں، وہیں پر سب سے اہم سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین بے کسا سلطان خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری سنجری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سر فہرست نظر آتی ہے۔
آج انہی کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چونکہ آپ سنجر میں پیدا ہوئے جو کہ سجستان میں آتا ہے اور یہ افغان کے قریب یہ علاقہ پڑتا ہے، اس کے قریب میں سجستان ہے اور وہیں پر ہی سنجر ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ وہاں کا جو بیک گراؤنڈ، وہاں کے جو حالات مفسرین نے لکھے ہیں، مورخین نے لکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سنجر کا جو علاقہ تھا تو اس علاقے کے جو لوگ تھے وہاں اکثر سے زیادہ لوگ تہجد گزار تھے، پورا علاقہ ہی تہجد گزار تھا، سب کے سب لوگ متقی پرہیزگار تھے۔ اور چونکہ سیدنا سرکار غوث پاک سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کے والد ماجد جن کا نام سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الورا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو چونکہ یہ دونوں حسنی اور حسینی سید ہیں، ماں کا رشتہ ایک طرف جا کر امام حسین سے ملتا ہے تو باپ کا رشتہ جا کر کے امام حسن سے مل جاتا ہے، اور ان کا سلسلہ نسب وہی ہے جو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ رشتے کے اعتبار سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچا زاد بہن، اس اعتبار سے رشتے میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز سرکار غوث پاک کے بھانجے اور غوث پاک آپ کے ماموں کو، تو یوں بھی رشتہ یوں ہے، اور پورا سلسلہ نسب جو ہے تو جا کر کے ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ اس پورے سلسلے کے درمیان میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالی عنہ سے خواجہ غریب نواز سے لے کر کے ان کے آبا و اجداد تک سیدنا سرکار غوث پاک تک، اور سیدنا سرکار غوث پاک سے ان کے آبا و اجداد سے لے کر کے سیدنا مولا علی کریم تک تمام کے تمام اپنے دور کے ولی کامل بلکہ قطب تھے۔ پورے سلسلے کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جو غیر عالم اور غیر متقی، سید تو ہے ہی، آل رسول تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی عالم بھی ہے اور متقی بھی ہے، اور ایسے عالم نہیں بلکہ پائے کے عالم اور عالم باعمل گزرے، سب کے سب اپنے وقت کے غوث اور قطب گزرے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچے، سرکار غریب نواز کے بارے میں سوچے کہ کیسی ان کی پرورش ہوئی۔ تو جس خاندان میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے وہ پورا علاقہ خود تہجد گزار ہے، آپ کے والدین خود تہجد گزار ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً 13 رجب کے قریب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو چونکہ اس رات جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو چونکہ بہت سارے بزرگ تھے جو کہ تہجد گزار تھے تو وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے رات میں اٹھے کہ تہجد کی نماز پڑھی تو دیکھے کہ آسمان میں تو سویرا ہو چکا ہے، آسمان میں سفیدی پھیل چکی ہے، نور ہر طرف پھیل چکا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ آج ہماری تہجد قضا ہو گئی، اتنے سالوں میں اتنے برسوں میں کبھی ہماری نماز تہجد نہ چھوٹی، لیکن آئے افسوس کہ آج ہماری نماز قضا ہو گئی، ہماری تہجد قضا ہو گئی۔ آج ہماری اگر فرض نماز بھی چھوٹ جائے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کیسے لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے دروازے پر جا کر ایک دوسرے کو اٹھایا، کیونکہ وہ لوگ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ اگر کوئی ایک تہجد کے لیے اٹھتا تو دوسروں کو بھی اٹھا دیا کرتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو نماز تہجد کے لیے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دروازوں پر جا کر دستک دینے لگے کہ اٹھو سویرا ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا ہے، سورج جو ہے تو قریب طلوع کے ہے اور جو ہے تو ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی۔ اب سب حیران و پریشان کہ ابھی تو سوئے ہیں، ابھی تو رات ہوئی تھی اور اتنی جلدی دن کیسے ہو گیا، اتنی جلدی صبح کیسے ہو گئی۔ لہٰذا جو زیادہ عمر دراز لوگ تھے انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو سویرا نہیں ہوا ہے،
ابھی تو اجالا نہیں ہوا ہے، ابھی ہماری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، یہ ضرور کوئی اور بات ہے، یہ جو نور آسمان پر پھیلا ہوا ہے یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ کوئی اور روشنی ہے۔ چونکہ وہ صاحب کشف بزرگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سورج کی روشنی کو پہچانتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے آسمان میں جو سفیدی پھیل جاتی ہے، جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ روشنی نہیں ہے، یہ تو کوئی نور کی روشنی ہے، چلو چل کر پتہ کرے۔ لہٰذا جب وہ تمام لوگ وہاں کی جامع مسجد کے قریب جمع ہوئے، تمام کے تمام لوگ، تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے آسمان تک نور کی بارش ہو۔ جب ان کے گھر کے قریب جا کر کے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو داعیہ نے باہر آ کر کے خبر دی کہ مبارک ہو، لڑکا پیدا ہوا۔ یہ نور، یہ روشنی، یہ اہتمام سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا۔ لہٰذا اندازہ کیجئے کہ کیسے زبردست ولی کامل کے بچپن ہی سے آپ کو قرآن سے بڑا شغف تھا۔ غالباً 3-4 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہوئے، بہت کم سنی کے عالم میں آپ حافظ قرآن ہوئے اور کثرت سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ کے جب نام رکھنے کا وقت آیا تو آپ کے والدین کے درمیان یہ بحث ہوئی، یہ معاملہ ہوا کہ ان کا نام کیا رکھا جائے۔ تو لہٰذا آپ کی والدہ نے کہا کہ میں جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا تو میں ہر روز کسی نہ کسی ولی کامل کی زیارت کیا کرتی تھی، روز خواب میں کوئی نہ کوئی بزرگ آیا کرتے تھے اور مجھ سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ ام الورا تیرے شکم میں جو ہے وہ حسن ہو، تیرا شکم حسن ہو۔ لہٰذا حسن کا معنی ہوتا ہے خوب صورت، حسین و جمیل، لہٰذا کیوں نہ اسی بنیاد پر اس بچے کا نام حسن رکھ دیا جائے۔ جب آپ کا نام حسن رکھا گیا تو ایک غیب سے آواز آئی، یہ معین الدین حسن ہے، دین کی مدد کرنے والا حسن ہے۔ دیکھیں آپ کیسی مناسبت ہے، ادھر سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ آپ کی ولادت سے قبل انبیاء و رسل آپ کی والدہ کو بشارت دیتے رہے، اور جب سرکار کی ولادت ہوئی تو جاتا ہوا اندھیرا اور آتا ہوا اجالا تھا۔ سیدنا سرکار کو سے پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جب اپنی والدہ کے شکم میں آئے تو آپ کی والدہ کو بھی ایسے ہی پاکیزہ خواب آیا کرتے تھے۔ کئی بزرگوں کی زیارت ہوا کرتی تھی، جب سرکار کو سے پاک تشریف لائے، یہ بھی رات کا جاتا ہوا وقت اور دن کے آتے ہوا وقت تھا، لوگوں کو شبہ تھا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں، کل پہلی تاریخ رمضان کی ہے یا نہیں، روزہ رکھنا بھی ہے یا نہیں، سحری کرنا ہے یا نہیں۔ لیکن جب سرکار گھر سے پاک تشریف لائے تو روزہ رکھ کر کے بتا دیا، اپنی والدہ کا دودھ نہ پی کر بتا دیا کہ یہ پہلی تاریخ ہو چکی ہے، ادھر وہ چاند نکل چکا ہے، ادھر یہ بھی چاند نکل چکا ہے۔ ادھر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کی بھی جب ولادت کا وقت آیا، ادھر بھی اندھیرا تھا۔ اندھیرا چھٹنے کی علامت یہ ہے کہ غریب نواز آ گئے ہیں، اب ہند کا اندھیرا بھی چھٹنے والا ہے۔ ہند میں جو کفر کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ اندھیرا چھٹنے والا ہے، اب وہ ذات آ چکی ہے۔ لہٰذا بچپن سے والدہ کو بھی خواب نظر آتے رہے اور نام بھی بتایا، لہٰذا آپ کا نام حسن تجویز ہوا۔ بڑے اچھے حافظ قرآن تھے، بڑے خوش الحان، بڑی اچھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بات آئی ہے تو عرض کر دوں کہ مفسرین نے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اپنے والد حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے باغ میں جایا کرتے تھے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک ہی کام تھا، بس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جب عمر شریف لگ بھگ 14 سال کے قریب ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ایک دیر سے بعد والدہ بھی جو ہے تو پردہ فرما، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب باپ سے وراثت میں ایک چکی اور جو ہے تو آپ کو جو ہے تو ایک جو کھجوروں کا باغ اور ایک انگور کا باغ، یہ آپ کو وراثت میں ملا تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ والدہ کا وصال ابھی نہیں ہوا تھا، بہرحال اختلافی روایات۔ تو چونکہ اب والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں آپ کو باغ ملا، اب آپ اس باغ میں جایا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
لہٰذا آپ نے دیکھا کہ میں اتنے دنوں سے آتا ہوں یہاں قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہا ہوں، لیکن باغ کے کاموں کو کرتا کون ہے؟ جو درخت کے پتے گر جاتے ہیں وہ صبح کو ایک جگہ لگ جاتے ہیں، جو چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہوتی ہے ایک طرف ہو جاتی ہے، باغ کی صفائی ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک دن خیال آیا تو جا کر کے بیٹھ گئے راس دیکھتے رہے، جب آخری پہر تھا رات کا تو آپ نے دیکھا کہ گویا کوئی جھاڑو دے رہا، آواز تو آ رہی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا باغ کی صفائی ہوتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے، کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جو بھی ہو میرے سامنے آؤ، کیونکہ تم میرا کام کرتے ہو تو یقیناً مجھ سے محبت کرتے ہوگے، میرے دوست ہی ہوں گے، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو 6 یا 12 بزرگ شکل کی صورت کے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، بڑی نورانی صورتیں تھی اور جبہ و دستار میں ملبوس سے بڑی اونچی پوری ان کی ہائٹ تھی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ہم جن ہیں، ہم جن ہیں اور ہم برسوں سے یہاں رہتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ جب اس باغ میں آتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آپ کا قرآن سن سن کر کے ہم نے بھی قرآن یاد کر لیا، اور جو قرآن اب تک غلط پڑھتے تھے، غیر تجویز سے پڑھتے تھے، ہم نے قرآن کو تجویز سے پڑھنا سیکھ لیا۔ اس رشتے کے اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہو گئے، اب اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے کہ اپنے استاد کی خدمت کریں، اس لیے ہم آپ کے باغ کی صفائی کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی غریب نواز نے اس بات پر فخر نہیں۔ آج کل کے بابا لوگ جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے بڑی چھل کود مچاتے ہیں، اتنے موقع میرے قبضے میں، اتنے موقع میرے پاس ہے، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں۔ لیکن سرکار غریب نواز کے بارے میں لکھا گیا کہ کئی ہزاروں لاکھوں جن آپ کے مرید تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے کوئی کام نہیں لیا، کبھی کسی سے کوئی خدمت نہیں لی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ان سے زیادہ طاقت و قوت تو انسانوں کو عطا فرمائی ہے، بس انسان اپنے آپ کو پہچان تو لے۔ تو بہرحال چونکہ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں تھے اور باغ میں بیٹھے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مجذوب شخص باغ کے قریب سے گزر رہے، وہ اپنی مستی میں مست ہے، وہ باغ کے قریب سے گزرنے لگے، تو لہٰذا جب باغ کو دیکھا تو ٹھہر گئے۔ سیدہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بزرگوں کو دیکھا تو انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے باغ میں لے کر کے اور اپنے باغ میں ایک جگہ انہیں اچھی جگہ پر بٹھا دیا۔ کہاں کون ہے؟ کہاں کہ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور میں ہوں بھی دیوانہ، میں اپنے شیخ کا دیوانہ ہوں۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے شیخ کون ہیں؟ کہا میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، اور جو میرے شیخ ہے وہ حاجی شریف الدین زندانی ہے۔ کہا اچھا، کہا ادھر کیسے آنا ہو؟ کہا ایک مقصد سے نکلا تھا، کسی کام کی غرض سے نکلا تھا۔ اچھا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے، میرا نام حسن ہے۔ کہا باپ کا نام؟ کہا غیاث الدین ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بزرگ اچھل پڑے اور کہنے لگے آج میں اپنی منزل کو پہنچ گیا، آج میرا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں برسوں سے بھٹک رہا تھا، گھوم رہا تھا، آج میں اپنی منزل اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کہا میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نے سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کو کچھ انگور کے گوشے لا کر کے دیے، جس کو وہ کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے رک گئے اور کہنے لگے کہ آج میری مراد پوری ہو گئی۔ اس انگور کے گوشے کو ایک طرف رکھا اور اپنی جھولی سے آدھی روٹی نکالی اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے جسے میں 30 سال سے لے کر کے گھوم رہا ہوں، جو میرے شیخ نے، میرے پیر نے، جن کا نام حاجی شریف الدین زندانی ہے، جنہوں نے اس وقت اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر رکھا ہے اور وہ محو عبادت میں ایسے محو ہو چکے کہ اب کسی کو ان سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، کوئی ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے شیخ نے مجھ کو یہ روٹی دی تھی اور کہا تھا کہ اے ابراہیم، جب تو اس مقام پر پہنچے گا کہ تو
عرش الہی کو بلا تکلف دیکھ لے گا جب تو عبادت کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جائے کہ عبادت کرتے کرتے تیرا وہ مکان ہو جائے رب کی بارگاہ میں کہ رب تیری نگاہ سے پردے اٹھا دے اور تو عرش اعظم کو دیکھے، تو اس دن آدھی روٹی کھا لینا، اس دن آدھی روٹی کھا لینا، اسی دن سے تیری تم مجذوب کیفیت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ آدھی روٹی بچا کر رکھنا، اس لیے کہ اس پر معین الدین حسن کا حصہ ہے۔ یہ چیز معین الدین کو پہنچا دینا، حسن کو پہنچا دینا، جس کے باپ کا نام غیاث الدین ہوگا، یہ اس کی امانت ہے۔ یہ آدھا حصہ اس کو دے دینا، کیونکہ وہ سلسلے چشت کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ چشت سلسلے میں مرید ہوئے، تو اس کا سبب یہی تھا۔ تو کہا کہ یہ آدھی روٹی میں 30 سال سے لے کر کے چل رہا ہوں، نہ یہ گلتی ہے، نہ یہ سڑتی ہے، نہ یہ باسی ہوتی ہے، یہ امانت ہے، اسے لے لو۔ جب انہوں نے غریب نواز رضی اللہ عنہ کو وہ روٹی دی اور آپ نے وہ روٹی کھائی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ لہٰذا اب دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ یہ سب کچھ بیچ کر کے میں علم دین کی تحصیل میں نکلوں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلوں۔ اس خیال سے آپ نے اپنی جو چکی تھی، باپ سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا، جو چکی ملی تھی اور جو انگوروں کا باغ تھا، جو کھجوروں کا باغ تھا، وہ سب کے سب جو ہے تو آپ نے جو تو بیچا اور بہت کچھ اس میں سے صدقہ کر دیا اور کچھ تھوڑا بہت توشہ دار اپنے پاس رکھ لیا، اور لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا، پوچھا کہ بتاؤ اس وقت سب سے بہترین درسگاہ کون سی، سب سے اچھی تعلیم کہاں ملتی ہے؟ میں کسی استاد کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کسی شیخ کی بارگاہ میں پہنچ کر زانویہ ادب طے کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا، بتانے والوں نے بتایا کہ تم بغداد چلے جاؤ یا نیشا پور چلے جاؤ، اس لیے کہ اس وقت وہاں پر بڑے بڑے علم کے پہاڑ اور تقویٰ و طہارت کے پہاڑ موجود ہیں، ایسی بزرگ شخصیات وہاں موجود ہے جو علم و عمل اور تقوی کے اعتبار سے بھرپور لبریز ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر یقیناً تمہاری تشنگی بجھ جائے گی۔ اس خیال سے آپ نے چاہا کہ سب سے پہلے بغداد کا سفر کیا جائے۔ آپ نے تھوڑا بہت توشہ دان اپنے پاس رکھا، پہلے کا زمانہ تھا، کوئی اس وقت ٹرین پلین تو نہیں تھی، کوئی ساز و سامان سفر کا تو نہیں تھا، یہاں تک کہ پیدل سفر ہوا کرتے، لوگ پیدل چل کر کے جایا کرتے۔ اب آپ سنجر سے نکلے بغداد شریف کے لیے کہ بغداد شریف پہنچے، اب وہاں پر جو ہے تو پیدل کا سفر ہے اور کئی مہینوں کا سفر ہے۔ آپ نے اس اعتبار سے کچھ کھانا اور کچھ روپیہ پیسہ اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ جو راستے میں کام آئے۔ جب ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ ہیں جو ایک درخت کے نیچے بڑی مسکین حالت میں بیٹھے ہوئے، تو آپ ان کے قریب گئے، خود چل کر کے گئے، جا کر کے پوچھا کہ تم کون لوگ؟ تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے تو بڑے مسکین ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں، اگر تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہو تو دے دو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، ایسے ہی آپ کا نام غریب نواز ہے، یہ غریب نوازی آپ کو گھٹی میں پلائی گئی، یہ آپ کے خاندان کی دی ہوئی وہ امانت ہے، یہ وہ ریت ہے کہ جو آپ بچپن سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ غریب نواز نہیں کہلائے ہیں، آپ نے اپنے پاس جتنا کچھ کھانے کا تھا وہ سب ان کو دے دیا، وہ کھانے کا سب کچھ دے دیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی اور سامان بھی ہے، کیونکہ وہ کوئی مسکین تھے، وہ کوئی مسافر تھے نہیں بلکہ وہ دونوں ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کا ساز و سامان اور ہر چیز وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے بھی آسانی سے ہمارے جال میں پھنسی گئے، تو کہنے لگے اچھا کھانا تو کھلا دیا ہے، اب ذرا کچھ سامان بھی ہو، کچھ روپیہ پیسہ ہو تو وہ بھی ہم کو دے دیجیے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب یہ بات کہی نا، تو آپ نے جو کچھ دامن میں تھا ان کے آگے چھٹک دیا، جتنا روپیہ پیسہ ساتھ میں رکھے تھے، جو درہم و دینار پاس میں موجود تھے، وہ سب کے سب دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، وہ سب دے دیے، اور کہا ایک جملہ آپ نے کہ میں نے یہ جو کچھ دیا ہے بہت کم ہے، میں پھر بھی شرمندہ ہوں کہ تمہیں اتنا نہ دے سکا جتنا تمہیں ملنا چاہیے تھا، یا تمہیں جتنا دینا چاہیے تھا میں اتنا نہیں دے سکا، لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں، میں اس بات پر معذرت چاہتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو یہ جملہ ان کے دلوں پر اثر کر گیا،
کہنے لگے کہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اس کے بعد بھی معذرت چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم تو حقیقت میں چور ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم تو یہاں سے گزرنے والوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے تو بغداد شریف جانا۔ کہا وہ تو یہاں سے 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا راستہ ہے، اور تم نے سب کچھ دے دیا، کھانا بھی دے دیا، جو درہم و دینار تھے وہ بھی دے دیے، اب تم کیا کرو گے؟ تم اس سفر کو کیسے طے کرو گے؟ اس سفر کو کیسے کاٹو گے؟ تو بڑا خوبصورت جواب غریب نواز نے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فرمانے لگے کہ اے نادانو، جب تم اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہو اور جب میرا رب تمہیں میرے ذریعے کھلا سکتا ہے تو وہ مجھے کب بھوکا رکھے گا؟ جس نے میرے ذریعے تم کو کھلایا ہے وہ کسی اور کے ذریعے مجھ کو کھلا دے گا۔ لہٰذا جب یہ بات کہی تو وہ دونوں رو پڑے، قدموں میں گر گئے اور اسی وقت تائب ہوئے، توبہ کی، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، کہنے لگے حضور یہ سب کچھ واپس لے لیجیے۔ لیکن اس وقت بھی غریب نواز نے فرمایا، غریب نواز ہے نا، فرمانے لگے کہ میں اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے رب کی شان ہے، جب وہ بندوں کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، میں تو بندہ ہوں، دے کر کیوں واپس لے لیتا۔ فرمایا میرے خاندان کی یہ ریت نہیں ہے، میرے خاندان کا یہ طریقہ نہیں ہے، جب ہم کسی کو بھیک دے دیتے ہیں تو اسے واپس نہیں لیتے۔ میرے نانا نے جس کو جو دے دیا پھر کبھی واپس نہ لیا، یہ اسی گھرانے کے اولاد ہے، یہ اسی گھرانے کی شان ہے، لہٰذا آپ نے 1 پیسہ اس میں سے نہیں لیا۔ وہ دونوں ایسے تائب ہوئے، سچے مرید ہوئے، کہنے لگے حضور کچھ دیر ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اب جب ساتھ چلنے لگے، 1 دن کا سفر طے ہوا، راستے میں پھر کھانے کی نوبت آئی تو دیکھا کہ قریب میں ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور کہنے لگی کہ اے حسن، آج کے دن میرے مہمان بن جاؤ، آج میرے جھوپڑے میں ٹھہر جاؤ، کچھ کھا پی لو۔ آپ وہاں ٹھہر گئے، وہاں اطمینان سے کھایا پیا، آرام کیا، اور جب اگلا سفر طے کیا تو یہ لوگ تھوڑی دور آپ کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ آپ نے منع کر دیا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ اور جا کر کے اب اپنے ہی علاقے میں دین کی تبلیغ کرو۔ جب یہ لوگ واپس چھوڑ کر کے واپس اسی راستے سے آنے لگے تو دیکھا کہ راستے میں نہ کوئی جھوپڑی ہے نہ کوئی بوڑھی عورت ہے۔ یہ ہے توکل، کہ غریب نواز سے توکل کیا اپنے رب کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں نا تو ہم پورا بیگ تیار کر لیتے ہیں، کھانے پینے کے تمام ساز و سامان رکھ لیتے ہیں کہ راستے میں کوئی چیز کی کمی نہ پڑے۔ ہمیں ذرا بھی توکل نہیں۔ پرندوں سے توکل انسان نے سیکھنا چاہیے کہ جب وہ صبح کو نکلتا ہے تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے، لیکن جب رات کو اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا، وہ کبھی فکر نہیں کرتا۔ لیکن ایک انسان ہی ہے کہ جسے قرآن نے حلوہ سے تشبیہ دی ہے کہ خلق الانسان حلوہ، کہ ایک انسان جو ہے نا، انسان کی جو مثال ہے نا وہ حلوہ کی طرح ہے، ایک جانور ہے کہ جو جتنا بھی کھاتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، کتنا بھی کھائے وہ رات دن کھاتا ہے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ قرآن نے اس جانور سے انسان کو تشبیہ دی کہ انسان اس جانور کی طرح ہے، اس کی حرص اور ہوس کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے، کتنا بھی مل جائے تو ہوس رہتی ہے کہ اور مل جائے، اور زیادہ مل جائے۔ تو یہ ہوس انسان کی ایسی بھوک ہے کہ جو کبھی بھرتی نہیں۔ میں کھانے والی بھوک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ جو قرآن نے تمثیل دی ہے وہ کھانے والی بھوک کی بات نہیں ہے۔ ایک مدت کے بعد، ایک تھوڑی لیمٹ کے بعد انسان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن انسان کا نفس کبھی سیر نہیں ہوتا، انسان کی ہوس کبھی سیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیز مل گئی وہ بھی مل جائے، یہ پلاٹ مل گیا وہ بھی مل جائے، یہ دولت مل گئی وہ بھی مل جائے، بس وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ بغداد شریف پہنچے، وہاں جا کر کے پتہ کیا کہ یہاں کون بزرگ، لوگوں نے بتایا کہ حاجی شریف الدین زندانی بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ سنتے ہی طبیعت میں جو ہے تو جوش پیدا ہوا، فرمایا مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ کہاں ان سے مل نہیں سکتے، ہاں اگر ملنا ہے تو ان سے پہلے تمہیں ان کے جو مرید اور ان کے خلیفہ ہیں جو بہت چاہتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، تمہیں ان سے ملاقات کرنا پڑے۔ پھر آپ پہنچے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو آپ اپنی مسند پر جلوہ فروز، اپنی خانقاہ میں اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی پوری خانقاہ بھری ہوئی تھی مریدوں سے، اور آپ توحید پر درس دے رہے تھے لوگوں۔ توحید کیا ہوتی ہے،
وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ سرکار غریب نواز جب پہنچے تو آپ جو ہے تو دروازے میں آپ کو جگہ ملی، آپ وہیں جا کر کے بیٹھ گئے۔ فوراً آپ نے آپ کھولی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کھولی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس میں آج کوئی توحید کا روشن ستارہ اتر کر کے آیا، کوئی ایسی ذات آج آئی ہے جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، آج وہ میری مراد پوری ہوئی ہے۔ آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ دروازے پر خواجہ معین الدین حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ چل کر ان کے پاس گئے، انہیں اٹھایا، ان کا ہاتھ پکڑا، اپنی گدی کے قریب لائے اور کہا کہ حسن یہاں بیٹھ جائے، اور کہا کہ جو درس میں دے رہا تھا اب اسے تو پورا کر۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے جو توحید پر درس دیا، مورخین لکھتے ہیں کہ سننے والوں پر ایسا وجد طاری ہوا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کتنے مجلس سے نکل کر کے چلے گئے، دیوانے ہو گئے۔ وہ توحید کا درس دیا۔ پھر آپ اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارون کی بارگاہ میں رہے، خدمتیں انجام دیتے رہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اے حسن، آسمان کی طرف دیکھو، کیا دیکھتے ہیں؟ کہا کہ آسمان دکھائی دیتا ہے۔ کہا زمین کی طرف دیکھو، کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہا زمین دکھائی دیتی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، 1000 مرتبہ استغفار پڑھو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ جب وہ پڑھ کر کے آئے نا، ایسے نہیں ہماری طرح یا علم تعلم کر دیے، اب کرتے رہتے نا ہمارے بہت سارے لوگ، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بالکل تجوید کے ساتھ جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح ان کو پڑھا، مذاہب کو جو پیر و مرشد نے دیے تھے، اور اسے پڑھ کر کے جب بارگاہ میں آئے تو پھر پیر و مرشد نے کہا کہ اے حسن ذرا آسمان کی طرف دیکھو، کیا دیکھتے ہو؟ کہا 7 آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا زمین کی طرف دیکھو، کہا 7 زمینوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابھی ترقی نہیں ہوئی ہے، ابھی ترقی نہیں ہوئی، جاؤ جا کر 1000 مرتبہ اور درود شریف پڑھو، 1000 مرتبہ استغفار پڑھو، 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر جب وہ پڑھ کر کے آئے کہا کہ اب دیکھو، تو کہا کہ عرش اعظم تک کے دیکھ رہا ہوں۔ کہا زمین کی طرف دیکھو، تو کہا کہ تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی بھی ترقی نہیں ہوئی، جاؤ اور پڑھ کر کے آؤ۔ جب اور پڑھ کر کے آئے تو کہا آسمان کی اب دیکھو، تو کہا کہ حجابات الہی تک کے دیکھ رہا ہوں، عرش سے اوپر جو حجابات ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، نیچے زمین میں تحت الثری مقام اسفلین تک کے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے 2 انگلیاں دکھا کر کے پوچھا اے حسن بتا اب کیا دیکھتا ہے؟ کہا 18,000 عالموں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہم اور آپ جس دنیا میں ہے یہ ایک عالم ہے، ایسے 18,000 عالموں کو انہوں نے دیکھ لیا۔ کہا حسن تیرا کام پورا ہو گیا، تیرا کام پورا ہو گیا، جو امانت میرے پاس تھی وہ میں نے تجھ کو دے دی، تجھے جہاں پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، اب چل جس مقام پر تجھے پہنچانا ہے، اب جس کے حوالے تجھے کرنا ہے وہاں لے کر کے چلتا ہوں۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور سفر شروع کیا، مکہ شریف میں پہنچے، خانہ کعبہ کا حج کیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے مولا میں حسن کو لے کر کے تیری بارگاہ میں آیا، اے مولا اس حسن کو قبول فرما۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے عثمان ہم نے حسن کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد لے کر کے حاضر ہوئے روضہ رسول پر، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور کہا کہ اے حسن بڑے ادب کے ساتھ یہاں سلام عرض کر۔ جب آپ پہنچے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ نے سلام عرض کیا السلام علیکم یا سید المرسلین، تو آواز آئی وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ، یا پھر یہ کہ بعض لکھا کہ یا شیخ بر والبحر، یعنی تمام خشکی اور تمام تریوں کا تم کو امام بنا کر کے بھیجا گیا، تمام کا تم کو مشائخ بنا دیا گیا۔ پھر وہاں پر بھی عرضی رکھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی کہ ہم نے بھی حسن کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں آئے، وہاں پر اپنے شب و روز بڑے اطمینان سے گزار رہے تھے، اور ہر روز خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ ایک رات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، یا بعض مفسرین نے لکھا کہ خواب ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا یوں کہ جب آپ روضے مبارک پر حاضر ہوئے سلام عرض کیا
تو جواب آیا کہ اے معین الدین حسن، ہم نے تم کو ہند کی ولایت عطا کی، تم کو ہند کا سلطان بنایا ہے، تمہیں ہندوستان جانا ہوگا۔ کہا کہ آپ نے جب یہ بات سنی تو ایک طرف خوشی تو تھی ہی، لیکن ایک طرف غم بھی تھا، مدینہ سے بچھڑ گئے کہ رات دن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہے، روز سرکار کی زیارت سے مستفیض ہو رہے، اب حضور سے دور ہونا پڑے گا، اس غم کے ساتھ آپ جو تو لوٹے بھی۔ پورا دن ایسے ہی گزرا، رات کو پھر سرکار کی بارگاہ میں بڑی بے قراری کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور جا کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا حکم سرآخر، اس غلام کو بھلا کیا مجال ہے کہ آپ کے حکم سے سرتابی کریں، آپ کے حکم پر میں تعمیل کروں گا، اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک بات تو یہ کہ میں بظاہر ہندوستان کو نہیں جانتا، ہندوستان کے راستوں کو نہیں جانتا، مجھے وہاں کیسے جانا ہوگا اس کی مجھے کوئی خبر نہیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ سے بچھڑ جاؤں گا تو پھر آپ کی زیارت کیسے کر پاؤں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہوئی، اور وہی دیوار کی ٹیک سے آپ جب لیٹے، آنکھ بند ہوئی تو دلوں کی آنکھ کھلی اور سرکار سامنے جلوہ فرما۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ بیٹا حسن آؤ، تمہیں جہاں جانا ہے وہ نقشہ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق انار میں دکھایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام نے اپنا دست کرم، اپنا دست مبارک آپ کے سامنے کر دیا اور پورے ہندوستان کا نقشہ آپ کو دکھا دیا، ایک ایک راستہ بتا دیا گیا کہ مدینہ سے لے کر ہندوستان تک جو پہنچنا ہے، کس کس راستے سے گزرو گے، کس کس منزل سے گزرو گے، کس کس جگہ پر پڑاؤ کرو گے، کن کن مزارات پر حاضری ہونے والی ہے، اور خاص کر کے جب ہند میں پہنچو گے تو پھر اجمیر کی دھرتی بھی دکھائی گئی، اجمیر کے پہاڑ بھی دکھائے گئے، اجمیر کے قلعے بھی دکھائے گئے، اور جس مقام پر آج آپ کی تربت بنی ہوئی ہے وہ جگہ بھی دکھائی گئی کہ یہی تمہاری آخری آرام گاہ ہے، یہی تمہارا مزار بھی بنے گا۔ یہ ساری چیزیں دکھا دی گئی، اور سرکار نے فرمایا بیٹا حسن کبھی غم نہ کرنا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، تو جب چاہے میری زیارت کر سکتا ہے، ہر روز وہاں پر بھی میری زیارت تجھے نصیب ہوگی۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا نام اسی دن سے خطاب ہوا عطائے رسول، رسول کی عطا ہے۔ یہ ہند کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہند کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عظیم بیٹا عطا فرما دیا۔ انہیں جو ہے تو بل آج اپنی اولاد کو کون اپنے سے جدا کرتا ہے، کوئی بیچتا ہے، لیکن سرکار نے اپنی اولاد ہمیں عطا کی، سرکار علیہ السلام نے اپنا بیٹا ہمیں عطا کیا، اور ہند پر احسان عظیم کیا کہ یہاں پر جو کفر و شرک اور خرافات اور ظلمات اور ظلم و جبر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ان سب کو دور کرنے کے لیے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمارے یہاں بھیجے۔ اب یہ جو سفر ہوا اور یہاں جو پہنچے، اس درمیان میں بھی بڑے عجائب، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن آج چند باتیں یہاں پر عقیدے سے متعلق عرض کریں۔ ہند کی سرزمین پر اسلام کو لانے والی ذات غریب نواز کی ذات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ غیر بھی جانتے ہیں کہ ہند میں آنے والی جو ذات ہے وہ غریب نواز کی ذات ہے، وہ آپ سنیں گے آگے انشاءاللہ تفصیل میں۔ تو چونکہ ہند میں جس نے اسلام کو لایا ہے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ بھلا کوئی یہ شک کر سکتا ہے، کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ غریب نواز کا جو عقیدہ تھا وہ شرکیہ عقیدہ تھا، کہ غریب نواز کا عقیدہ جو تھا وہ کفریہ عقیدہ تھا، کہ غریب نواز کے عقائد پر کبھی شبہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، وہ جس اسلام کو لے کر کے آئے ہیں، وہ اسلام سچا ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی عمل ہے، وہی سب کچھ ہے جو رسول کائنات لے کر کے آئے ہیں، کیونکہ رسول نے بذات خود انہیں دے کر کے بھیجا ہے، کیونکہ بھیجنے والی ذات کون ہے؟ رسول کائنات کی ذات ہے۔
انہیں بھیجا رسول نے ہے، تو جو عقیدے کے ساتھ رسول نے، جو عقیدہ رسول نے دیا، جو دین رسول نے دیا، جو شریعت رسول نے دی، وہی لے کر کے غریب نواز یہاں آئے۔ اب کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا کہ غریب نواز کا عقیدہ شرکیہ تھا، غریب نواز کا عقیدہ کفریہ تھا، غریب نواز کے عقیدے پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آؤ غریب نواز کا عقیدہ سمجھ لیتے ہیں۔ آج کل کے 50 سال دہائی سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے نئے نئے عقیدے پیدا کر دیے۔ اب آئیے ایک طرف میں غریب نواز کا عقیدہ رکھتا ہوں اور دور حاضرہ کے وہابیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے رہے گا۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ کے پیر و مرشد نے خود مزار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے گئے کہ نہیں؟ آج کے دور کے وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مزاروں پر جانا شرک ہے معاذ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مزاروں پر جانا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی اجمیر کے سفر کے ارادے سے نکلے گا تو ہم پورا حرام کے حرام، اس کا پورا سفر حرام ہوگا اور وہ شخص بھی معاذ اللہ مشرک ہو جائے گا۔ جبکہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ، میں عرض کروں گا آگے کہ جب آپ چلے مدینہ شریف سے تو درمیان میں کتنے مزاروں پر آپ نے حاضری دی، اور حاضری دیتے دیتے آپ اجمیر شریف میں پہنچے۔ بہرحال تو چونکہ مزار پر حاضر ہونا یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، یہ کفر ہوتا، یہ عقیدہ خلاف اسلام ہوتا تو کبھی غریب نواز حضور کے مزار پر حاضری نہ دیتے۔ آج کے دور کے وہابیوں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اولیاء مردہ ہے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اب آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ جو ہے تو جب مدینہ شریف میں جتنے دن بھی رہے، روزانہ سرکار اسلام کے مزار پر حاضری بھی دیتے اور سلام بھی عرض کرتے۔ اگر غریب نواز کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے تو وہ کبھی سلام نہ کرتے اور کبھی مزار پر نہ جاتے، بلکہ غریب نواز نے حضور کے مزار پر جا کر اور سلام کر کے بتایا کہ حضور اب بھی زندہ ہے، اپنی قبر میں حیات، اور میں انہیں سلام بھی کرتا ہوں اور حضور مجھ کو سلام کا جواب بھی دیتے۔ وہ سنتے بھی ہے اور سمجھتے بھی ہے اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ غریب نواز کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہی تمام عقائد جو غریب نواز لے کر کے آئے ہیں وہی عقائد اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ جبکہ ایک طرف وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ لیکن آؤ غریب نواز کا عقیدہ سمجھو۔ غریب نواز نے جب سنا کہ حضور السلام کا حکم ہوا ہے کہ مجھے اجمیر جانا ہے، مجھے ہندوستان جانا ہے، تو جا کر حاضری کا دی حضور کی بارگاہ۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے راستوں کی خبر نہیں ہے، مجھے ہند کے راستے پتہ نہیں ہے، میں ہند کے لوگوں سے واقف نہیں ہوں، نہ جانے وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، وہاں کے کفار کتنے سخت گیر ہوں گے، ان کی زبانیں کیسی ہوں گی، ان کے معاملات کیسے ہوں گے، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، اپنی دین سے مشرف فرمایا تو اپنے دستہ مبارک پر ہی ہندوستان کا نقشہ دکھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار خود فرماتے ہیں میں تمام کائنات کو مثل ہتھیلی کے دیکھتا ہوں، اور جو پوری کائنات کو دیکھ رہے ہو ان کے لیے صرف ہند کا نقشہ بتانا کون سی بڑی بات ہے۔ اب غریب نواز کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے تھے کہ انہیں وہاں پر سبجیکٹ پڑھائے گئے، انہیں زبانیں پڑھائی گئی، انہیں اردو پڑھائی گئی، انہیں انگلش پڑھائی گئی، انہیں مراٹھی پڑھائی گئی، انہیں تامل پڑھائی گئی، انہیں کوئی زبان نہیں پڑھائی گئی۔ وہ کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں، کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا ہے، لیکن رسول کائنات کے دربار میں پہنچے، کہتے یا رسول اللہ الگ الگ جگہوں سے گزروں گا، اس مقام پر پہنچوں گا، ان لوگوں کی بولیاں میں نہیں جانتا، ان لوگوں کی زبانیں میں نہیں جانتا، مصطفیٰ کریم نے سینے سے لگا کر ساری زبانیں عطا فرمائی۔ تاریخ بتاتی ہے مدینہ سے لے کر ہند تک آنے تک غریب نواز جس راستے سے گزرے ہیں اسلام پھیلاتے ہوئے چلے ہیں۔ اب ہر جگہ کی بولی الگ ہے، ہر جگہ کے رواج الگ ہے، ہر جگہ لوگ بستے انسان تو ہے لیکن ان کی بولیاں جدا ہے، ان کے معاملات جدا ہے، ان کے حالات جدا ہے، لیکن غریب نواز سب کو سن رہے ہیں، سب کو سمجھ رہے ہیں اور سب کو اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہند میں بھی پہنچ گئے۔
اب وہ سنیں گے آپ آگے کہ ہند میں بھی یہاں پر کتنے سارے مملکت. لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا, یہ کس کا عقیدہ ہے؟ غریب نواز کا عقیدہ ہے کہ رسول جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے انہیں قاسم نعمت بنایا ہے. وہابیوں کا عقیدہ کہ رسول سے مانگنا شرک ہے, رسول کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. لیکن غریب نواز کا عقیدہ ہے کہ حضور جو چاہے وہ عطا کر سکتے, حضور جو چاہے عطا کر سکتے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو حضور نے غریب نواز کو کتنی زبانیں عطا فرمائی؟ صرف اتنی نہیں کہ جب تک کہ ہند میں آنا تھا, بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زبانیں دیکھیں. کیوں؟ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا جب اس عالم فانی سے پردہ بھی کر جائے گا تو اس کے مزار پر وہ بھیڑ ہوں گی, مانگنے والوں کا وہ حال ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس کے دربار میں پہنچیں گے. ہر کوئی اپنی زبان میں میرے بیٹے سے کہہ رہا ہوگا کہ اے معین الدین, میرا مسئلہ یہ ہے, میرا معاملہ یہ ہے, میری عرض یہ ہے. تم غریب نواز نے, معین الدین نے, حسن نے سب کی سننی ہے, سب کی سمجھنی ہے, اور سب کی جھولیاں بھرنی ہے. تو چونکہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آج بھی غریب نواز کے دربار میں آتے ہیں, آپ کی چوکٹ کو چومتے ہیں, آپ کے مزار کا بوسہ دیتے ہیں, اور اپنی جھولیاں بھر کر کے نکلتے ہیں. کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے, کوئی ہندی میں, کوئی اردو میں, کوئی تامل میں, کوئی مراٹھی میں, کوئی کس میں. جس کی جو زبان ہے وہ اس زبان میں آپ کے سامنے دامن پسار دیتا ہے. غریب نواز سب کی بولیاں سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, اور جو چاہتا ہے وہ دے بھی دیتے ہیں. تو یہ ہے غریب نواز. میرے آقا نے ایسا نوازا, اسی لیے ان کو عطائے رسول کہا ہے. وہ رسول کی عطا ہے, اور جسے رسول نے عطا کیا ہو تو پھر اس کی شان کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. وہابیوں کا عقیدہ سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے اردو ہمارے دارالعلوم دیوبند سے آ کر کے سیکھی. معاذ اللہ, ارے اس وقت تو دیوبند کا وجود بھی نہیں تھا, ہند میں تو پورے طرف کفر ہی کفر تھا. اس وقت سے مصطفیٰ نے غریب نواز کو قیامت تک آنے والی زبانوں کا علم سکھا دیا, تو تم کہتے ہو کہ ابھی آ کر کے انہوں نے اردو سیکھی. معاذ اللہ. سنو, اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, اور سکھانے والا رب ہے, سیکھنے والے مصطفیٰ ہے. سکھائے جانے والی کتاب قرآن ہے, جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان ہے. قیامت تک ہونے والی چیزوں کا بیان ہے, قیامت تک کا علم قرآن میں موجود ہے. وہ ما ابر و ما غبر, یہ دو لفظ ہے, ابر اور غبر, یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. دنیا کے بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کا تمام علم قرآن میں موجود ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ قرآن ہم نے مصطفیٰ کو سکھایا ہے. تو اب مصطفیٰ کو سکھانے والا رب ہے, تو تم کیسے دعویٰ کر بیٹھے کہ معاذ اللہ ہم نے اردو سکھائی؟ ارے مصطفیٰ کو سب کچھ خدا نے سکھایا, اور مصطفیٰ نے جس کو چاہا اس کو سکھا دیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور السلام جب صحابہ کرام کو روانہ فرمایا کرتے تھے کہ تم فلاں علاقے میں جا کر دین کی تبلیغ کرو, حضور نے کئی صحابہ کو بھیجا. تو صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ آتا تھا, اور ایک صحابی, کیونکہ وہ تھے عرب کے رہنے والے, عرب کے کلچر میں وہ لوگ رہے, وہاں عربی زبان چلتی تھی, باہر کی زبانیں وہ جانتے نہیں تھے. بس اتنی زبان وہ جانتے تھے جس کے لیے وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. اکثر ملک شام ان کا آنا جانا ہوتا تھا, تو وہاں کے لوگوں کی ان سے تعلقات تھے, تو ان کی زبان انہوں نے سیکھ رکھی تھی, کیونکہ تجارت کرتے تھے, لین دین کرنا پڑتا تھا, تو اتنا ہی بس وہ جانتے تھے. اس کے علاوہ دیگر زبانوں کو تو وہ نہیں جانتے تھے. جب حضور السلام نے صحابہ کرام کو دین مکمل سکھا دیا, اور اب ان کو روانہ کیا کہ جاؤ مشن پر, جاؤ دین کی تبلیغ پر, اور جا کر کے فلاں علاقے میں دین کا کام کرو, فلاں ملک میں جا کر کے دین کا کام کرو, کئی صحابہ کی قبریں الگ الگ ملکوں میں آپ کو مل جائے گا. حضور نے روانہ کیا, تو ہر صحابی کے لیے مسئلہ آتا تھا کہ یا رسول اللہ وہاں کی زبان ہم نہیں جانتے. تو مصطفیٰ ان کو روانہ کرنے سے پہلے سینے سے لگاتے, اور جو کچھ ہوتا وہ عطا فرماتے. اب یہ صحابی جب اس ملک میں جاتے تو وہاں جاتے ہی, اس ملک میں پہنچتے ہی وہاں کی زبان اپنے آپ آ جاتی, اور اسی زبان میں ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے اور اسلام کا پرچم بلند کرتے جاتے. تو جب اسی مصطفیٰ کریم نے غریب نواز کو ہند میں بھیجا تو یہاں کی زبانیں سکھا کر کے بھیجا, سب کچھ عطا کر کے بھیجا. اسی لیے آپ کا لقب ہوا عطائے رسول, یہ رسول کی عطا ہے.
اب جو ان سے جلے گا، جو ان سے چڑھے گا، جو ان کو برا بھلا کہے گا اور جو ان کے مزار پر جانے کو شرک و بدعت کہے گا، وہ سمجھ لے اپنی دشمنی کس سے کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے، یا قرآن نے کہا ہے ما اتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو، رسول جو دے وہ لے لو، تو رسول نے جو دیا وہ لے لو، اگر جو انکار کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو رسول نے غریب نواز ہمیں دیے ہیں، ہند کو غریب نواز مصطفیٰ نے دیے ہیں کہ ہند والو تم پر احسان کر رہا ہوں، اپنا بیٹا تمہیں دے رہا ہوں، اپنا شہزادہ تمہیں دے رہا ہوں، یہ میری عطا ہے، یہ میری دین ہے، اسے لے لو۔ تو جس نے غریب نواز کو لے لیا، پکڑ لیا دامن، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ کیونکہ یہ قرآن نے کہا ما اتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جو دیا ہے اسے لے لو۔ تو آج لوگ ادھر ادھر بھاٹک رہے، ادھر ادھر بھاگ رہے، اس کو پکڑ اس کو پکڑ، یاد رکھو۔ بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے۔ دربار رسول کے بارے میں ان کا عقیدہ کتنا ادب وہاں پر وہ کیا کرتے، ان کا عقیدہ کہ حضور سنتے بھی ہیں، حضور سمجھتے بھی ہیں، حضور عطا بھی کرتے ہیں، مزار پر جانا بھی شرک نہیں، حضور سے مانگنا بھی شرک نہیں، حضور جو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے، اور حضور علیہ السلام جب چاہتے اپنے مریدوں پر، اپنے امتیوں پر کرم فرماتے ہیں، اور جہاں بھی چاہتے اسے اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو عرضی رکھی تھی نا کہ رسول اللہ اگر ہند بھی چلا جاؤ تو آپ کی زیارت سے محروم نہ رہو، تو حضور نے وہ عرضی بھی قبول فرما ہے نا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ مرکز، وہ تو آج بھی ہے، بس وہ قلب چاہے، وہ نظر چاہیے، ان کا فیض آج بھی عام ہے، ان کی دید آج بھی عام ہے۔ ہماری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ سکیں، وہ جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں ہوس بھری ہوئی ہے، دنیا کا لالچ بھرا ہوا ہے، اس لیے ان آنکھوں پر جو حرص اور ہوس اور طمع کے پردے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی شہوت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جس دن یہ پردے اٹھ جائیں گے ہم بھی مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے قبر میں مردے کے سامنے سرکار کا جلوہ ہوتا ہے۔ قبر میں سوال ہی ہوتا ہے نا من تقول فی ھذا حق الرجل، اس مرد صالح کے بارے میں کیا کہتا ہے، حضور کو دکھا کر کے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جب تک انسان ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسے ہی مرتا ہے نا تو پھر یہ حرص ہوس طمع سب کچھ رہ جاتی ہے۔ اب اس کی جب آتمی آنکھ کھلتی ہے تب وہ پچھتاتا ہے کہ ہے افسوس میں نے یہ کیا نقصان کیا، دنیا میں کس چیز کے پیچھے پڑا رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کر لیا۔ تو بہرحال اب بھی وقت ہے انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرے، شریعت کو مضبوطی سے تھام لے، غریب نواز کے مشن پر چلے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرات چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا تو نماز یہ جمعہ سے متعلق آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں کہ جمعہ کی جو نماز ہے اس کی جماعت کے لیے کم از کم 3 مقتدیوں کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر 3 مقتدی بھی نہ ہو امام کے علاوہ تو جمعہ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ مسجد میں جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد اگر 15-20 لوگ آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز دوبارہ پڑھیں یا ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اب وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ اس مسجد میں درکنار کسی اور مسجد میں کہیں میدان میں کہیں پر بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس کا جمعہ چھوٹ جائے اب وہ ظہر کی نماز تنہا پڑھے، جماعت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی اہمیت ہے جمعہ۔ اسی طرح سے جو ایک مسجد میں 2 جمعہ نہیں ہو سکتے، کسی ایک مسجد میں اگر ایک مرتبہ جمعہ ہو گیا تو اگر امام متعین نے، جو امام وہاں کا 5 وقت جماعت کا امام، اس نے جمعہ کی نماز پڑھا دی تو اب وہ ہو گیا، اگر کوئی دوسرا آ کر کے پڑھائے گا تو نہیں۔ تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے اور دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔